آج ہم آپ کو وہ نشانیاں بتانے جا رہے ہیں جو دجالی عورتوں کی پہچان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف یہ دیکھیں گے کہ یہودیوں کے بعد خواتین ہی دجال کے جال میں کیوں پھنسیں گی، بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اسرائیلی خواتین کس طرح خاص رسومات کے ذریعے دجال کو بلانے میں مشغول ہیں۔ یقین جانیے یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو دجال کے فتنے کی حقیقی تصویر دکھائیں گے، اور ہم آپ کو دجال کے 5 سب سے بڑے راز بھی بتائیں گے جو ہر مسلمان کو لازمی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ راز وقت کے ساتھ ساتھ چھپتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا خواتین حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ یہ بھی جان پائیں گی کہ عورتیں دجال کو کیوں پسند کریں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ دجال کی حمایت کرنے والی خواتین کون سی ہوں گی اور وہ کس قسم کی چھپی ہوئی رسومات ادا کرتی ہیں۔ احادیث مبارکہ ہمیں واضح طور پر خبردار کرتی ہیں کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہود اور خواتین پر مشتمل ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایک انتہائی خوفناک فتنہ ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی طرف جانے والوں میں خواتین کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک آدمی اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں، ماں، بیٹی، بہن، پھپھی اور دیگر خواتین کو مضبوطی سے باندھ دے گا، اس خوف سے کہ کہیں یہ دجال کی فتنے کی طرف نہ چلی جائیں۔ یہ حدیث اس فتنے کی شدت اور خطرناکی کو واضح کرتی ہے۔ دجال کا فریب عقل، جذبات اور ایمان تینوں پر ایک ساتھ حملہ کرے گا، اس لیے یہ فتنہ ان دلوں کو زیادہ اپنی لپیٹ میں لے گا جو دنیا کی چمک دمک، ظاہری کرشموں اور جھوٹے وعدوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذرا رکیے، کیونکہ ہم آپ کو پہلی مرتبہ وہ مناظر دکھانے جا رہے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہاں آپ خود دیکھیں گے کہ اسرائیلی خواتین دجال کو بلانے کے لیے کن مخصوص اور پراسرار رسومات میں مشغول ہوتی ہیں۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ خفیہ اعمال ہیں جو صدیوں سے پردے میں رکھے گئے۔ تاریخ کمروں میں جلتے ہوئے شامدان، پراسرار نشانات، مخصوص الفاظ کی سرگوشیاں اور وہ کلمات جو دل میں لرزہ طاری کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین جو یہودی کمیونٹی میں مذہبی مقام رکھتی ہیں، تلمود کے مخصوص نقشے کھول کر ایک ایسی دعا پڑھتی ہیں جسے وہ آخری نجات کی پکار کہتے ہیں۔ گڑ گڑاتے ہوئے وہ دجال کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے ہمارے مسیحا، اے پوشیدہ طاقت، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، ہم تیری قیادت میں دنیا پر حکمرانی چاہتے ہیں، ہمیں غلبہ عطا کر اور جلد ظاہر ہو جا۔ ان دعاؤں میں ایک ایسا خوف، ایک ایسی بے چینی اور ایک ایسی شدت بیان کی جاتی ہے کہ سننے والا کانپ اٹھتا ہے۔ واضح طور پر یہ رسومات صرف ایک مقصد کے لیے کی نہیں جا رہی کہ دجال جلد ظاہر ہو اور دنیا ایک ایسے فتنے میں داخل ہو جائے جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دجال کو جھوٹا مسیح یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی مچائے گا۔ ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی کئی واضح اور خوفناک نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ امت اس کے فتنے کو پہچان سکے اور اس سے محفوظ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ، اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال پوری دنیا میں پھرے گا، وہ بارش برسانے کا دعویٰ کرے گا، زمین سے خزانے نکالنے کا جھوٹا وعدہ کرے گا اور لوگوں کو اپنی جھوٹی قدرت سے دھوکہ دے گا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کا دھوکہ ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دجال کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کے جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ یہ فتنہ صرف آنکھوں کا نہیں ہوگا، یہ فتنہ عقیدے، یقین اور ایمان کا ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امت کو اس سے بچنے کی تعلیم دیتے رہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، آخر خواتین اس فتنے سے زیادہ متاثر کیوں ہوں گی؟ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ دجال ان کے جذبات، حفاظت کی خواہش، آسانی اور جھوٹی تسلی کو اپنا ہتھیار بنائے گا۔ وہ خواتین کو دنیا کی راحت، گھروں کی حفاظت اور اپنی قدرت کے جھوٹے وعدوں سے متاثر کرے گا، اور جب ایمان کی بنیاد کمزور ہو جائے، جب حیا اور تقوی پیچھے چلے جائیں، تو پھر جھوٹا حقیقت کا لباس پہن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مضبوط ایمان، صحیح علم اور اللہ سے گہرا تعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنا، حیا کو زندہ رکھنا اور دنیا کے دھوکے سے بچ کے رہنا ہی اصل نجات ہے۔ یاد رکھیے، دجال کا فتنہ اچانک نہیں آئے گا، بلکہ وہ دھیرے دھیرے لوگوں کو، ذہنوں اور دلوں کو تیار کرے گا۔ اس لیے آج اگر ہم ہوشیار ہو گئے، اپنے گھروں، اپنی اولاد اور اپنی ایمان کی حفاظت کر لی، تو کل ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں صحیح ایمان پر قائم رکھ اور ہمیں موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ کے خیال میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔